صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، جس طرح آپ حضرات نے موضوع پڑھا کہ بیٹیوں کی عظمت، بیٹی کی شان کے موضوع پر اس عنوان سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، کیونکہ پچھلے ہفتے میں ایک ایسا دور جہالت کی یاد تازہ کرنے والا دل خراش واقعہ پیش آیا کہ ایک ظالم باپ نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو 5 گولیاں مار کے شہید کر دیا، اور پھر اس بچی کی تصویر سوشل میڈیا پہ چلی۔ بڑے بڑے علماء اور ہر وہ شخص جس کے سینے میں دل ہے، اس کا دل زخمی ہوا۔ رات بھی مجھے کچھ علماء کے فون آئے، بتا رہے تھے کہ اس بچی کی جو تصویر ہے نا، وہ ذہن سے ہٹتی نہیں ہے، کوئی چیز کھانے کو دل نہیں کرتا۔ اتنا سفاک اور جاہل قسم کا وہ باپ، جس کا حشر بھی دنیا میں ابو جہل کے ساتھ ہوگا اور آخرت میں بھی ابو جہل کے ساتھ ہوگا۔ وہ بدبخت، وہ بد نصیب باپ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رحمت کو اپنے گھر سے دور کر دیا۔ وہ جاہل یہ نہیں سمجھتا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو لاتعداد فرشتے عرش سے آتے ہیں اور اپنے پروں سے اس بچی کے سر پہ ڈھانپتے ہیں، اور وہ تسلی والا پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے ننھی جان، اے کمزور جان، تو دنیا میں آ گئی ہے، اب تیرے بابا، تیرے والدین جو تیری خدمت کریں گے تو تیری خدمت کی وجہ سے عرش عظیم سے اس پر مدد کی جائے گی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت والے دن نہ تمہیں کام مال آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ یہاں بیٹے کام نہیں آئیں گے، بیٹی کا نہیں فرمایا، بیٹی کام آئے گی تو اس لیے نہیں فرمایا۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب کسی بچی کو زندہ درگور کیا جائے گا تو اللہ اس سے سوال کرے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس چیز نے، تمہیں کس لیے قتل کیا گیا ہے۔ یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ جو بچی قتل ہوئی ہے اس مقتولہ سے اللہ سوال کرے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا۔ اصول تو یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس سے پوچھا جائے نا کہ ظالم، بدبخت، جاہل، تو نے کیوں قتل کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، سورہ تکویر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو کیوں قتل ہوئی۔
تیرے باپ نے یا تیرے والدین نے دور جاہلیت کی بات ہے تمہیں کیوں قتل کیا؟ تو مفسرین نے فرمایا اس لیے کہ وہ ظالم جو ہے اس درجے کا ناپاک ہے کہ اللہ اس کی طرف نگاہ بھی دیکھنا گوارا نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف توجہ کرنا بھی پسند نہیں فرماتا۔ اور دوسری بات ہے کہ جو بندہ کسی کو ناحق قتل کرے گا وہ جہنمی ہے، اور اللہ جہنمی سے بات نہیں کرتا، اللہ جب بھی کرتا ہے کسی جنتی سے بات کرتا ہے، اللہ جہنمی سے بات نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، ایک بات جو ہے یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بعض ایسے مظلوم ہوتے ہیں جو قتل ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کی داد کے لیے اور اس کی امداد کے لیے تلواریں نکال لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اور کئی اشک بہاتے ہیں۔ تو چونکہ دور جاہلیت میں جب بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا تو سارے کہتے تھے بہت اچھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی فرمایا ہے کہ بچے پریشان نہیں ہونا، کوئی کسی کی داد رسی بے شک نہ کرے، تیرا رب تو اس سے کلام قیامت والے دن ضرور کرے گا۔ ایک اور بات جو ہے وہ یہ سوچنے کی ہے کہ یہ جو قتل ہے، بچیوں کو قتل کرنا، یہ کب سے شروع ہوا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ایک قبیلہ تھا جس کا نام ربیہ تھا، تو ربیہ قبیلے کے دشمن اس قبیلے پر حملہ آور ہوئے اور اس قبیلے کی ایک بچی اغوا کر کے لے گئے۔ کچھ عرصہ وہ بچی قید میں رہی، وہ ربیہ قبیلے کے سردار کی بچی تھی۔ جب ان دونوں قبیلوں کی، وہ جو دشمن تھے ان کی اور قبیلہ ربیہ کی آپس میں صلح ہوئی، تو بچی سے سوال ہوا کہ تم نے کہاں رہنا ہے؟ جو قید کر کے لے گئے تھے ان کے پاس جہاں تو نے ایام اسیری میں گزارے ہیں، یا اپنے باپ کے پاس؟ تو بچی نے کہا کہ میں جو مجھے اغوا کر کے گئے تھے نا، میں ان کے پاس رہنا پسند کروں گی۔ تو قبیلے کے سردار کو بہت غصہ آیا، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ ہمارے لیے باعث عار بنی ہے، آج کے بعد کوئی بچی زندہ نہ رکھی جائے، اس کو زندہ درگور کر دیا جائے تاکہ بڑی ہو کر ہمارے لیے شرمساری کا باعث نہ بنے۔ یہاں سے یہ ابتدا ہوئی، اور پھر ستم بالائے ستم یہ تھا کہ پوری یہ رسم رواج پا گئی کہ بچے جو ہیں لڑکے وہ لڑائی میں کام آتے ہیں، بچیاں کام نہیں آتی، یہ معاون ثابت نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا ان کو زندہ درگر، اور پھر دشمن حملہ کرتے ہیں، بچیوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ اٹھا جائے اور ہماری بے عزتی ہو جائے، اس لیے انہوں نے زندہ درگور کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اہل عرب دور جاہلیت والے کسی کو داماد بنانا اپنے لیے عار سمجھتے تھے، کہ کوئی یہ کہے کہ فلاں گھر میں میری شادی ہوئی ہے، فلاں کا میں داماد ہوں، اس لیے ان کو فوراً بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جائے تاکہ رسوائی سے بھی بچ جائے بندہ اور داماد بنانے سے بھی بچ جائے۔ یہ اس قسم کی دور جاہلیت میں ذہنیت رکھنے والے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں بھی بہت اچھے لوگ موجود تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی زید بن عمر بن نفیل، ان کو جب بھی پتہ چلتا کسی گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو آپ فوراً تشریف لے جاتے اور بچی کے گھر والوں کو خرچہ دیتے، بچی کی تربیت کے لیے پیسے دیتے، ان کی شادی کے لیے پیسے دیتے، اور کہتے اس بچی کو قتل نہ کرنا، ان کی پرورش کا ذمہ میں اپنے سار لیتا ہوں۔ ایسے لوگ بھی موجود تھے، اور روح المعانی کے اندر یہ بات موجود ہے، ضیاء القرآن کے اندر بھی ہے، سورۃ تکویر کی اس آیت کی تشریح کے اندر، تفسیر کے اندر، کہ ایک شاعر تھا جس نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا تھا، 360 بچیوں کو۔ وہ جا کے جانور بھی دیتا تھا، گائے بھینسیں اونٹ بھی دیا کرتا تھا لوگوں کو کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو۔ تو 360 بچیوں کو اس شاعر نے، شاعر نرم دل ہوتے ہیں، رقیق القلب ہوتے ہیں، تو وہ دیا کرتا تھا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے۔ ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد اس کو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور ایک دن جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائے میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے آقا مسکرائے فرمایا تجھے اور کیا ملے گا؟ ہم جو تجھے مل گئے ہیں۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ میرے آقا نے فرمایا جس کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے، جس کو دائرہ اسلام میں داخل ہونا نصیب ہو جائے، جس کو ایمان کی دولت مل جائے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تم نے بچیوں پر احسان کیا ہے، زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے، تو تجھے ہم بھی تو مل گئے ہیں نا۔ تو پتہ چلا جو بچیوں پر نرم دل ہوتے ہیں، ان کا احساس کرتے ہیں، ان کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے در کی نوکری اور چاکری میسر آتی ہے۔ عزیزان محترم، اگر میرے آقا علیہ السلام آج جو بھی اٹھتا ہے نا، وہ لڑکیاں کھڑی ہو کے جی اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، ان کو کوئی تو بتائے کہ آج جو تمہارا وجود ہے یہ اسلام کے وجود کی وجہ سے ہے۔ تمہیں تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اب تم سوال کرتی ہو، تم کبھی کسی دینی گھرانے میں پیدا ہوتی، تمہیں کوئی اہل علم کی صحبت میسر ہوتی، کاش تمہاری اپنی مرضی اور اپنے جسم کا نعرہ لگانے والی تمہارا باپ ایک ہوتا اور تمہاری ماں ایک ہوتی، تو تمہیں یہ پتا ہوتا کہ آج تم اس طرح جو بات کر رہی ہے یہ نہ کرتی۔ اگر تمہیں دور جاہلیت ہوتا، تمہیں تو آقا کے دامن کی وجہ سے بچا لیا گیا ہے۔ سوال کرتی ہو کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا، تم جو بچی ہوئی پھر رہی ہو، یہ بھی اسلام کی برکت ہے۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو تمہیں کون پوچھتا؟ تم زندہ درگور کر دی جاتی۔ آج تم اسلام پر اعتراض کرتی ہو، اسلام پر لفظی حملے کرتی ہو، تمہیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ جن کا باپ ایک اور ماں ایک ہو، وہ ایسی بچیاں نہیں ہوتی۔ اللہ نے تو ان کو قرآن میں حوریں کہا ہے کہ وہ تو بند ہوتی ہے، پردے میں رہتی ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ جو شخص بچیوں کا باپ بننے سے آزمایا گیا اور اس نے بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بچیاں قیامت والے دن آگ میں سے جہنم سے پردہ ثابت ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس نے بچیوں پر جب بچی پیدا ہوئی ناراض نہیں ہوا، منہ گندا نہیں کیا، طبیعت کے اندر کاٹ نہیں آئی، طبیعت کے اندر واسطہ شرع صدر تھا۔ میرے آقا یہ متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے رہے ہیں یہ بچیاں قیامت والے دن جہنم سے پردہ ثابت ہوں گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف میں ہے کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی تو قیامت میں اپنی انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ یہاں چونکہ ہم تصوف والے ہیں، میں نے انگلیوں کا اشارہ کر کے اس لیے نہیں دکھایا کہ ادب کے خلاف ہے، ہماری انگلیاں ویسی نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اشارہ نہیں کیا، کیونکہ ہمارا مشرق صحابہ والا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے صحابی ہیں، اور قربانی کے لیے نا آپ نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا یہ اتنے جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا کہ یہ 5 جانور ہیں جن کی قربانی کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کا اشارہ کیا نا، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، میری انگلیاں محبوب کی انگلیوں جیسی نہیں ہے، محبوب نے اشارہ کیا۔ یہ ادب کا تقاضا یہ ہے، جو ادب والے صوفیاء ہیں، جو ادب والے شیخ الحدیث ہیں، جو ادب والے علماء ہیں، وہ محبوب علیہ السلام کی اس حدیث پر انگلیاں کھڑی کر کے نہیں کہتے کہ اس طرح میرے ساتھ ہوں گے، کیوں؟ یہ ادب کے خلاف ہے، بس حدیث پڑھ دو بات سمجھ آ جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس کی ایک بچی ہو اور اسے زندہ درگور بھی نہ کرے، اس کی توہین بھی نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی توہین کرنے کا مقصد یہ بچی سے نفرت نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ بچی کے سامنے بیٹے کو تو سینے سے لگائے اور بچی کو کہے پرے ہو جا، ایسا نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو بیٹے کے سامنے بیٹی کی توہین نہ کرے، بیٹے کو اہمیت نہ دے، بیٹی کو اہمیت دے، فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی
کل کو ایسے جانور پیدا ہو جائیں گے جو اپنے گھر میں بیٹوں سے تو محبت کریں گے اور بیٹیوں سے نفرت کریں گے. میں بتا دوں کہ جنت کو پانا ہے تو بیٹیوں سے بھی محبت کیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب علیہ السلام کو بھی 4 بیٹیوں سے نوازا تھی. عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں میں ایک اعلیٰ صدقہ نہ بتا دوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تیری وہ بیٹی جس کا خاوند فوت ہو جائے، یا تیری وہ بیٹی جس کو بغیر کسی عذر کے طلاق دی جائے. ایسی نہیں کہ آج کل جیسے موبائل پہ ہو رہی ہیں، ایسا نہیں. یعنی وجہ بچی کا قصور نہ ہو، طلاق مل جائے، اور جب وہ اپنے گھر میں آئے تو اس کے والد کے سوا اس کا کوئی سہارا نہ ہو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ جس نے اپنی بچی کی پرورش کی، بیوہ بچی کی، مطلقہ بچی کی پرورش کی. تو عزیزان محترم، تفسیر کبیر کے اندر اور دارمی شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، حدیث ہے، دارمی میں حدیث ہے اور وہی اس کے ساتھ کی ملتی جلتی حدیث تفسیر کبیر میں ہے. یہ دونوں ملا کے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ایک حدیث اور ایک ایک روایت بیان کرے، وقت ختم ہو جاتا ہے. تاکہ میں اپنا معافی ضمیر بیان کر سکوں، جو موضوع ہے اس پر پوری گفتگو ہو سکے. تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی. جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک شخص آتا ہے، آ کے رونے لگ جاتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے آنے والے شخص بتا تو صحیح کیوں رو رہے ہو؟ کو تیرا گھر برباد ہو گیا ہے، تیرا گھر ویران ہو گیا ہے، تیرے گھر میں آگ لگی ہے، تجھے ہوا کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سب کچھ ہوتا تو میں محسوس نہ کرتا، میں کبھی ناراض میں نہ روتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک ایسی خطا ہوئی ہے جس کو میں بیان کرتا ہوں تو میرا جگر بہراتا ہے. رات کو میری نیند اجڑ چکی ہے، رات کو میں سو نہیں سکتا، بستر پہ ساری رات مجھے اپنی کیفیت ایسی پریشان کرتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں گیا تھا تجارت کے لیے، میرے گھر میں بچی ہونے والی تھی. میں نے گھر والی کو کہا کہ اگر یہ بیٹا پیدا ہو تو چھوڑ دینا، اگر یہ بچی ہو تو اس کو زندہ درگور کر دینا. جب میں 3-4 سال کے بعد گھر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کے آنگن میں 3 سال کی بچی کھیل رہی ہے، اور بچی کھیل رہی ہے. میں نے اپنی گھر والی کو کہا کہ تجھے میں نے کہا تھا کہ اس کو زندہ درگور کر دینا، تم نے اس کو زندہ درگور کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا میں ماں ہوں، ماں کی ممتا کبھی برداشت نہیں کرتی کہ اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دے. میں نے بیٹی کو ساتھ لیا، میں نے ہاتھ پکڑا کہ چلو بیٹی تمہیں سیر کرانے کے لیے جا رہا ہوں. تو میں بچی کو ساتھ لے کے گیا جنگل کے اندر، میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. تو میری بیٹی کہتی ابا تجھے تکلیف ہو رہی گی، ہٹ میں تجھے گڑھا کھود کے دیتی. تو میرے آقا علیہ السلام زاروں قطار رونے لگ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. آپ نے فرمایا ظالم تجھے پھر ترس نہیں آیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دور جاہلیت میں تھا، آپ کے چہرے کا نور میسر نہیں تھا، آپ کے اسلام کا نور میسر نہیں تھا، ہمارے اندر ایمان کا نور نہیں تھا. پھر میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک روا ہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی، کرتا مبارک آنسوں سے تر ہو گیا. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے اپنی بچی کو اس گڑھے میں ڈالا تو وہ کہنے لگی ابا مجھے جنگل میں چھوڑ جاؤ، مجھے گھر نہ لے کے جاؤ، مجھے زندہ درگور نہ کرو. میرے آقا نے فرمایا ظالم رک جاؤ. میرے آقا زاروں قطار رونے لگے. فرمایا تجھے پھر ترس نہیں آیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاہل تھا، میں ظالم تھا، کیسے ترس کرتا؟ بچیوں پہ تو جن پر آپ کی نگاہ ہو وہ ترس کرتے ہیں، جو ظالم ہوں، صفاق ہوں، بدبخت ہوں، وہ اپنی بچیوں پہ کیسے ترس کر سکتے ہیں؟ پھر میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے اپنی بچی پہ مٹی ڈالنا شروع کر دی اور اس کے سینے تک مٹی پہنچی تو اس نے کہا بابا یہ میری چھوٹی چھوٹی چوڑیاں اور میرا دوپٹہ لے جا اور میری ماں کو دے دینا. جب میری ماں کو میری یاد ستائے گی میری چوڑیاں دیکھ کے دل بہلا لے گی، میرے دوپٹے کو دیکھ کے دل بہلا لے گی. میرے آقا نے فرمایا ظالم خاموش ہو جا، تیری اس کیفیت سے مجھے عجیب جو ہے نا رونا آ رہا ہے. کہتے ہیں جو دارمی شریف کی روایت ہے میرے آقا علیہ السلام شدید روئے، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع. پھر ظالم کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی مجھے بابا بابا کہہ کے پکارتی رہی اور میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی. اب میں جب رات کو سوتا ہوں اس کے چیخنے کی آوازیں
اس کے چلانے کی آوازیں مجھے ساری رات سونے نہیں دیتی، مجھے تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، عجیب و غریب میں کیفیت میں ہوں۔ اب جب یہ اعلان ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ تو مجھے ایک نور نظر آیا، مجھے جہنم سے بچانے والے نبی کا نام نظر آیا، مجھے جنت میں لے جانے والے شفیع المذنبین کا نام سنائی دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آیا ہوں، مہربانی کر دیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے، جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، جو اس نے شرک کے زمانے میں گناہ کیے ہوتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو میرے دامن سے وابستہ کر دے، قیامت والے دن میں تیری بیٹی کو بھی تو اسے راضی کروں گا، تیرے خدا کو بھی تو اسے راضی کروں گا۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا نے کیا مینارہ نور دیا ہے ہمیں، کیا ہمیں روشنی دی ہے، کیا ہمیں بتایا ہے کہ اپنی بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، اپنی بچیوں کو کیسے تعلیم دینی ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے بارے میں تربیت کرنے میں ہمیں کیسا ایک سبق دیا ہے، اسلام کا نور ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے، تو ایک بچی گھر سے نکلی، اس کا شاید بچہ گم ہو گیا تھا، تو بچی گھر سے نکلی نا، تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالا کہ بیٹے پریشان ہو، باہر نکلی ہو تو یہ سر پہ دوپٹہ رکھ لو۔ جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام نے نا دوپٹہ اس بچی کے سر پہ رکھا، تو ساتھ کوئی بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافرہ کی ہے، کافر کی بچی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگرچہ کافر کی بچی ہے، بچی تو ہے، بچی ہوتی ہے نا، اگر کافر کی بیٹی ہے، بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے نا۔ تو جب نبی کافر کی بیٹی سے اتنا محبت کرنے والا ہو، وہ نبی اپنی امت کی بیٹیوں سے کتنا پیار کرنے والا ہوگا، وہ نبی اپنی امت کی بیٹیوں سے کتنا پیار کرنے والا ہوگا۔ عزیزان محترم، ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بات لکھی ہوئی جو عجیب، بڑی بات تو بڑی خوبصورت ہے اور عجیب بھی ہے، کہ ایک شخص جس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، وہ بھی اسی طرح کا کوئی جہل تھا جیسے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر دوبارہ بیٹی پیدا ہوئی تو طلاق دے دوں گا۔ اتفاق سے پھر دوسری بیٹی، پھر تیسری بیٹی، پھر چوتھی بیٹی، پھر پانچویں بیٹی اور پھر چھٹی بیٹی۔ جب 6 بیٹیاں پیدا ہوئی نا، تو اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں۔ اس نے کہا بات سن، میں نے ہر دفعہ تجھے کہا ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو طلاق دے دوں گا، اب یہ جو 7واں بچہ ہونے والا ہے، اگر یہ بیٹی پیدا ہوئی تو اب میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ میں نے کتابوں کے اندر یہ پڑھا ہے کہ جس گھر سے اللہ مایوس نہ ہو نا تو یہ رحمت بھیجتا ہے۔ جس گھر میں بچی پیدا ہو، اللہ کی طرف سے عرش سے سلام آتا ہے، لاتعداد فرشتے آتے ہیں، بچیوں والے گھر میں اللہ مدد کرتا ہے، والدین کی غیب سے روزی کے جو ہے روزی کے سامان میسر کرتا ہے۔ بس وجہ کیا ہے کہ جاہل لوگ ہیں، معاشرے میں ہمارے لوگ دور ہیں دین سے، قرآن و حدیث سے اور اسلام سے۔ تو اب اس نے کہا میں اب بیٹا نہ پیدا ہوا تو طلاق دے دوں گے۔ اب جب اس نے طلاق کا سوچا تو وہ جو عورت تھی نا بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا میں اب کسی اور سے بات کیوں کروں۔ اس نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، مدینہ کی طرف منہ کر کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ انظر حالنا، آقا آپ ہی میرے حال پر نظر کرم فرمائے، میں کس کے در پر جاؤں۔ اور جو بندہ صدق کے دل سے استغاثہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کرتا ہے، میرے آقا اس کو ٹھکراتے نہیں ہیں، خالی موڑتے نہیں ہیں۔ اب لوگوں نے تو اس بات کو بھی، استغاثے کو بھی شکوک و شبہات میں، اب تو دین کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جیسا بد مضمون شک میں نہ ڈال دیا ہو۔ اور جب تک کوئی امتی، یہ یاد رکھنا میری بات، یہ لائیو پوری دنیا سن رہی ہے، آج اگر آپ کسی علماء ربانیین میں سے کسی عالم ربانی کے ساتھ جڑ کے نہیں رہیں گے تو آپ کا ایمان محفوظ نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایمان تبھی بچے گا جب کسی اللہ والے اور اللہ کے محبوب کے عاشق رسول عالم کے دامن میں رہیں گے، ورنہ اتنے فتنے ہو گئے ہیں، کبھی کہتے قرآن میں آیات یہ نہیں ہونی چاہیے، کبھی کہتے ہم حدیث کو نہیں مانتے،
آپ یقین کریں حالت یہ ہو گئی ہے جہاں بھی جائے نا تو لوگ کہتے جی صحیح کسی کے خلاف بات نہ کرنا، فلاں بھی آئے بیٹھے ناراض ہو جائیں گے، فلاں بھی آئے بیٹھے ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ہم تو بات کریں گے، ہم کس کس کو راضی کر سکتے ہیں؟ ارے ہم اگر اپنے خدا کا نام لیتے ہیں تو بت پرست ناراض ہوتے ہیں، ہم اپنے نبی کا نام لیتے ہیں تو کافر ناراض ہوتے ہیں، یہود و نصارہ ناراض ہوتے ہیں، اور ہم اپنے نبی کی عظمت کی بات کرتے ہیں تو یہ خارجی ناراض ہوتے ہیں، صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں تو یہ رافضی ناراض ہوتے ہیں، اگر شہداء کی بات کرتے ہیں تو تب بھی ایک طبقہ ناراض ہوتا ہے، اولیاء کا نام لیتے ہیں تو تب بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو اب ہم کس کس کو راضی کریں گے؟ ہم جو لوگ انعام یافتہ قرآن میں ہیں جب تک جئیں گے نبیین کا بھی ذکر کرتے رہیں گے، صدیقین کا بھی ذکر کرتے رہیں گے، شہداء کا بھی ذکر کرتے رہیں گے، صالحین کا بھی ذکر کرتے رہیں گے، کاملین کا بھی ذکر کرتے رہیں گے، واصلین کا بھی ذکر کرتے رہیں گے۔ یہ یاد رکھنا، میرے آقا نے جو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ اس حدیث پہ غور کریں، میرے آقا نے کیوں فرمایا؟ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، کل جس کو نماز کا مسئلہ نہیں آئے گا، جس کو کلمہ پڑھنا سیدھا نہیں آتا۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا خانقاہ پہ، آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں نا، جب ان کو بیعت کرتے سیدھا کلمہ ہی نہیں آتا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں آتا، محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، کبھی کچھ پڑھتے ہیں سیدھا کلمہ نہیں آتا، باتیں سن لو تو پتہ لگتا ہے دین کے مفتی یہی ہے، اور دعوت و تشریح کرتے ہیں۔ وہ جی علماء نے کیا کیا ہے؟ علماء مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں علماء نے کیا کیا ہے؟ تیرے اماں اور ابے کا نکاح پڑھایا ہے تبھی تو پیدا ہوا ہے، اور لگتا آج بھی تو ایسے ہے کہ بعد اصل ہے تیرے جو ہے نا اصل میں خطا ہے، جس کا اصل ٹھیک ہو وہ علماء پر بھونکا نہیں کرتا، وہ علماء کی تعظیم کرتا ہے، جس کی اصل میں خطا نہ ہو وہ اولیاء کا دشمن نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرے ولی کے خلاف بغض رکھتا ہے میں رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک۔ تو اگر یہ عالم نہ ہوتے تو مجھے بتائیں، عالم نہ ہوتے تو یہ نکاح کون پڑھاتا؟ عالم نہ ہوتے پر تمہارا مرتا ہے تمہیں غسل دینا نہیں آتا، جاؤ ان کو پکڑ کے جاؤ جی فلاں مولوی صاحب کو لے غسل دے، کیوں؟ کمائی تم نے کھائی ہے، بینک بیلنس تمہیں ملے گا، وراثت تمہیں ملے گی، اور اب باپ کو استنجا کرانا ہو تو عالم کو پکڑ کے لاؤ، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ اور باتیں بھی آپ لمبی لمبی کرتے ہو علماء کے خلاف، اور جب جنازے کی باری آتی ہے تمہیں جنازہ ہی نہیں آتا، وہ مولوی صاحب کو آتا ہے۔ ابھی میں یہاں پہ کھڑا کر کے جنازہ سننے لگ جاؤں تو اللہ ماشاءاللہ کسی کو جنازہ آئے گا، اور باتیں بھی بڑی بڑی کرتے ہیں۔ علماء محسن ہے اس دور کے اندر۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کو کوئی 6 یا 7 ہزار دے اور 10 آپ کے بچے ہوں، آپ کا گزارا ہوگا؟ بولیے۔ تو مولوی صاحب کی تو تنخواہ 6-7 ہزار سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر مولوی صاحب کسی عزیز و رشتہ داروں کی فوتگی میں چلا جائے تو پھر پتہ لگتا ہے سارے متولی ہیں، کہاں گئے تھے؟ تم فرشتوں کو پکڑ کے لاؤ، ان کو امام بنا لو، تاکہ وہ بشری تقاضوں سے آزاد ہوں گے، نہ ان کی شادیاں ہوں گی، نہ بچے ہوں گے، نہ وہ فوتگیوں میں جائیں گے، تمہاری خدمت کرتے رہیں گے۔ بعض آ جاتے ہو جی مولوی صاحب یہ واش روم کو غسل نہیں دیا، تم نے اس کو دھویا نہیں، بھائی وہ تمہارا امام ہے یا تمہارے باپ کا نوکر ہے؟ مسجد کی تو تم خدمت کرو۔ میرے آقا نے فرمایا جو مساجد کی خدمت کرتے ہیں، جو مسجد کا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، جب جنتی جنت میں جائیں گے حور کے ساتھ نکاح ہوگا، جو مسجد کے اندر سے کوڑا کرکٹ نکلتا ہے یہ حوروں کا حق مہر ہوگا۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ کبھی علم کی وادی میں جائیں نا، کبھی اہل علم کے پاس بیٹھے تو تمہیں پتا ہو، اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ کبھی میرے آقا دیکھ رہے تھے کہ جب یہ لوگ دین پڑھیں گے، تنگی میں دین پڑھیں گے، ان کے پاس اتنا مال و متاع نہیں ہوگا، یہ گزارا کریں گے اور باتیں بھی سنیں گے، تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں یہ بتا دوں تم سب سے بہتر ہو۔ تمہیں کوئی کچھ کہے تم نے ان کی بات کو نہیں دیکھنا، امام الانبیاء کی بات کو دیکھنا، میں جو تمہیں اچھا کہہ رہا ہوں، میں جو تمہیں اچھا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، اب آج کے دور میں اتنے فتنے ہیں کہ اب ایک نیا فرقہ پیدا ہو گیا، ملحد الہاد والے بد دین، جو خدا کے وجود کے منکر ہو رہے ہیں۔ آپ کہاں جائیں گے مجھے بتائیں؟ اس وقت اگر آپ نے کسی عالم ربانی کا سہارا نہ لیا تو نہ آپ خود بچ سکتے ہیں، نہ آپ کی نسل بچ سکتی ہے۔ میری بات یاد رکھیں،
اتنے فتنے آ چکے، اتنے فتنے۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا، اس عورت نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب استغاثہ پیش کیا تو وہ باپ، وہ صفاق، وہ ظالم جب سوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے قیامت برپا ہے اور فرشتے گھسیٹ کے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو ایک دروازے پہ جاتا ہے تو ایک بیٹی آگے کھڑی ہو جاتی ہے، دوسرے دروازے پہ جاتا ہے دوسری بیٹی آگے کھڑی ہو جاتی ہے، تیسرے دروازے پہ جاتا ہے تیسری بیٹی، چوتھے دروازے پہ جاتا ہے چوتھی بیٹی، پانچویں دروازے پہ جاتا ہے پانچویں بیٹی، چھٹے دروازے پہ جاتا ہے چھٹی بیٹی۔ اب ساتویں بیٹی ہوتی تو جہنم کے دروازے تو 7 ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ وہ چیخ نکلی، آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو سجدہ ریز ہوا، میرے مالک مجھے آپ بیٹا نہیں بیٹی چاہیے، تیرے محبوب کا فرمان بالکل سچا ہے، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا ہے کہ جو اپنی بچیوں کی پرورش کرے گا یہ قیامت والے دن پردہ بنے گی، یہ بندہ اپنی بچیوں کی پرورش کرنے والا جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام نے تبھی تو فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا نے مینار نور دیا ہے۔ بدبخت ہے وہ بیٹا جس کے سامنے باپ ہے اور وہ استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو، یہ حدیث پاک ہے۔ لیکن بیٹی کے حقوق دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام جب بھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی بارگاہ میں آتی، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں میرے آقا علیہ السلام سے مشابہت سب سے زیادہ شکل جو ملتی تھی وہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی ملتی تھی۔ سلام اللہ علیہ حضرت سیدہ پاک کی شکل محبوب علیہ السلام سے ملتی تھی۔ جب آپ اپنے بابا کے گھر میں آتی تو میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، اپنی بچی کے ہاتھ کا بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب میرے آقا علیہ السلام حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے گھر جاتے تو آپ اسی طرح اپنے ابا جان کے ہاتھ کا بوسہ لیتی اور اپنی جگہ پہ بٹھاتی۔ میرے آقا نے یہ بتایا ہے آج ایم پی ایم این اے کے استقبال میں کھڑے ہونے والوں تم نے یہ تو نظر آتا ہے، یہ بھی دیکھو کہ بیٹیوں کے استقبال کے لیے امام الانبیاء کھڑے ہوئے ہیں۔ جب بیٹی گھر میں آ جائے تو استقبال کے لیے امام الانبیاء کھڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میرے گھر میں ایک عورت آئی اور میں نے دیکھا اس کے ساتھ نا 2 بچیاں ہیں، تو کہنے لگی اے اماں جان کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں، کئی دنوں کے بچیاں بھوکی ہیں، مہربانی فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ پاک فرماتی ہے میرے گھر میں 3 کھجوریں رکھی ہوئی تھی، بچیاں 2 ہیں، کھجوریں کتنی ہیں؟ 3۔ اب ایک ان کی ماں ہے 2 بچیاں ہیں، فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ یہ 2 بچیاں اور ایک ماں ہے، کھجوریں 3 ہیں تو یہ ایک کھا لیں گی۔ فرماتی ہے میں نے ایک منظر عجیب دیکھا کہ پہلے ماں نے ایک کھجور بیٹی کو دی، پھر دوسری بیٹی کو دی، انہوں نے جب کھا لی انہوں نے کہا امی ابھی بھوک لگی ہے، تو جو تیسری کھجور تھی نا اس کا آدھا کر کے نا یہ آدھی کھجور ایک بچی کو دی، آدھی کھجور دوسری بچی کو دی اور خود بھوکی رہی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کا وجود ایک ایسا ہے کہ کبھی گھر میں 8 بچے ہوں نا تو 8 چیزیں آ جائیں کھانے کے لیے تو وہ ماں کیا کہتی ہے میرا دل نہیں ہے کیونکہ یہ بچے کھا لیں۔ تبھی تو حضرت باجدید بستانی فرماتے 12 سال بعد گیا دروازے پہ دستک دی تو ماں نے کہا میرے بیٹے ٹھہر جا۔ میں نے کہا 12 سال بعد آیا ہوں اور اماں کو کیسے پتہ لگ گیا؟ انہوں نے کہا بیٹا ماں کبھی اپنے بیٹے کے ہاتھوں کی لمس کو بھولتی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے دل پہ یہ بات نے گہرا اثر کیا اور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو میں نے سارا قصہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا۔ میں نے کہا حضور ایک عجیب بات دیکھی ہے، عورت آئی تھی ایسے 3 کھجوریں رکھی ہوئی تھی، میں نے ان کو دے دی، اس نے ایک کھجور دی، پھر آدھی کر کے دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اب وہ عورت ملے تو اس کو یہ میری طرف سے پیغام دینا تو نے اپنے لیے جنت واجب کرا لیا۔ جو اپنی بچیوں کی اس طرح پرورش کرتی ہے ماں باپ، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اچھا میرے آقا علیہ السلام نے آج بھی اپنے روزے میں رہ کر بھی اپنی اولاد سے نبھا رہے ہیں۔
شواہد العاقبین علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت تھی، حالات اس کے خراب ہو گئے، سیدہ تھی، جب اس کے حالات خراب ہوئے نا تو وہ ایک تاجر کے پاس گئی جو بغداد کا بہت بڑا تاجر تھا. اس کو کہنے لگی میں غریب ہوں اور سیدہ ہوں، مہربانی کر مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دے، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں. اس نے کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو سیدہ ہے؟ ثبوت ہے. انہوں نے کہا اب میں نے کہہ دیا میں سیدہ ہوں تو اعتبار کرنا چاہیے. اس نے کہا نہیں، ثبوت ہے. جب وہ رات کو تاجر سوتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، تاجر معبود کے چہرے کے سامنے جاتا ہے، میرے آقا رخ انور پھیر لیتے ہیں، پھر اس طرف جاتا ہے، میرے آقا ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، پھر اس طرف دیکھتا ہے، آتا ہے تو میرے آقا ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں. اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تو میرا کیا لگتا ہے، تیرا میرا کیا تعلق ہے، تو کیا لگتا ہے میرا؟ اس نے کہا حضور میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. فرمایا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو میرا امتی ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے تو میرا امتی ہے؟ حضور میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. فرمایا ثبوت ہے؟ اس نے کہا جی ثبوت تو نہیں دے سکتا. فرمایا تجھے شرم نہیں آئی؟ آج میری بیٹی کئی سو سال کے بعد علویہ خاندان کی سیدہ تیرے پاس آئی تھی تو ان سے ثبوت مانگتا ہے؟ جب تو میری اولاد سے ثبوت مانگتا ہے تو پھر امتی ہونے کا ثبوت پیش کر. بس وہ قدموں پہ گر جاتا ہے. حضور مجھ سے خطا ہو گئی. صبح گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، اعلان کرواتا پھرتا ہے وہ سیدہ کہاں گئی، خدمت کرنا چاہتا ہوں. ان کے بابا ناراض ہو گئے. تو دوستو کئی ایسے واقعات ہیں صدیاں گزرنے کے بعد بھی جنہوں نے سیدہ بچیوں کی خدمت کی، میرے آقا کی زیارتیں ہوئی. اور طور ایک مجوسی سعادت دارائن اٹھائے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک وہ میرے آقا علیہ السلام کی زیارت میں فرمایا فلاں مجوسی کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ ہمارے نبی نے تمہیں سلام بھیجا. انہوں نے کہا مجوسی یہ غیر مسلم ہے، میرے آقا کیسے سلام؟ دوسرے دن پھر زیارت ہوئی، میرے آقا نے فرمایا ضرور جاؤ. جب وہ گئے نا انہوں نے کہا میرے آقا نے تمہیں سلام بھیجا. انہوں نے کہا کون ہے تمہارے آقا؟ انہوں نے کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں. انہوں نے کہا اچھا تو پھر ہاتھ کرو مجھے پہلے کلمہ پڑھاؤ. اس نے کہا کلمہ تو پڑھاتا ہوں لیکن بتاؤ تو صحیح واقعہ کیا ہے. اس نے کہا ہم مجوسی ہیں اور مجوسی مذہب کے اندر بہن بھائی کی شادی جائز ہے. تو میں شادی کر رہا تھا اپنے بچوں کی، تو میں رات کو سونے لگا تو گھر کے پاس آواز آئی کہ ہمارے جو ہمسائے اتنے شادیوں میں خرچہ کر رہے ہیں، ہم ہمسائے ہیں اور آل رسول ہیں، ہمیں تو انہوں نے کچھ نہیں دیا. میرے دل پہ یہ بات اثر کر گئی اور میں گیا کھانے پیسے بہت کچھ ان کے گھر دے کے آیا. جب میں واپس آیا پھر وہ بچیاں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہی تھی نانا جو آپ کی اولاد کی پرورش کرے ہم اس وقت تک یہ چیزیں نہیں کھائیں گے جب تک انہیں دولت ایمان نصیب نہیں ہو جائے گی. اور رات کو وہ جو میرے بیوی وہ جو بچے تھے وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکے، ان کے اندر نفرت ہو گئی. اور رات کو ساری رات ہمارے گھر میں خوشبوئیں مہکتی رہی اور ہاتھ میں غیبی سے آواز آتی رہی کہ آج امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوگی تمہیں دولت ایمان دینے کے لیے، تمہیں ایمان سے مالا مال کرنے کے لیے. لیکن میں تو انتظار میں تھا کہ وہ بچیوں نے دعا کی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں سیدہ ہیں اور میرے آقا تو اتنے کریم ہیں، امتیوں پر کریم ہے تو اولاد پر کتنے کریم ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ آج ہم گلاب کے پھول کو چومتے ہیں نا، اور حکم بھی یہ ہے جب گلاب کا پھول سونگا کرو تو درود شریف پڑھا کرو. کیوں؟ گلاب کے اندر خوشبو ہے مصطفیٰ ہے. جس کے اندر محبوب کی خوشبو ہو تو اس کی تعظیم کرنا لازم ہے، اور جن اجسام کے اندر محبوب کا خون ہو وہ کتنے محترم اور مکرم ہوتے ہیں. تو دوستو جو میں نے موضوع آپ نے پڑھا تھا نیٹ کے اوپر اس پر گفتگو کی، لیکن وہی بات ہے کہ تنگی وقت جو ہے ہمیشہ نظروں کے سامنے رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے. اور اگلے جمعۃ المبارک پہ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو شب برات کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور 12:50 پہ گفتگو شروع ہو جائے گی تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آج کی رات کی فضیلت کیا ہے. اب اس کے بارے میں بھی لوگ کہتے کوئی حدیث نہیں ہے، جبکہ سیاست میں پورے باب ہے. باب ما جاء فی نصف شعبان، یعنی 14 شعبان کے سیاست کے اندر باب ہے حدیثوں کی کتابوں میں. اور جی کس لیے؟ کیونکہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے کہیں یہ جاگ نہ رہے، یہ شب بیداری نہ کر لے، کہیں یہ اللہ کو راضی نہ کر لے. اس لیے اگلے جمعے کو آپ جلدی آئیے گا تاکہ آپ کو شب بارات کے جو معاملات ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں شب بارات کی حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے اور ہم سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ حامی و ناصر